عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم دوسرے سیموئیل کے چوتھے باب اور پھر 5ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر فیاض خوش آمدید۔ شکریہ ڈاکٹر بھائی، محیب خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہی اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر محیب، جب ہم چوتھے باب کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم ساؤل کے بیٹے اشبوشت کے قتل کا واقعہ دیکھتے ہیں، اور ایک نئے نام اور ایک نئے کردار کا ظاہر ہونا جو کہ مفیبوست ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے، مفیبوست کون تھا؟ مفیبوست یونتن کا بیٹا تھا، اور وہ ساؤل کے قتل کے بعد وارث تھا، یا تخت کا ایک قانونی وارث تھا، اور وہ داؤد کے لیے خطرے کو پیش کرتا ہے کہ وہ اس سے بدلہ لے گا حکومت کی وسعت، وراثت کے ذریعے۔ لیکن مفیبوست یونتن کا بیٹا تھا، اور داؤد یونتن سے پیار کرتا تھا، اس لیے اس کا یہ سوچنا ناممکن تھا کہ یہ مفیبوست کو نقصان پہنچانے کے لیے سوچے، یعنی انبیر کی موت کے بعد۔ ساؤل کا بیٹا اشبوست، جس نے اسرائیل سے زیادہ تر قبائل پر حکومت کی تھی، اس کا حوالہ کم ہو گیا کیونکہ اس کا کردار کمزور تھا، وہ مرد جنگ نہیں تھا، اور وہ محسوس کرتا تھا کہ داؤد ہی حکومت کرے، اور وہ پہلے ہی سب کچھ ہار چکا تھا۔ اس لیے اس نے خود کو محدود اور علیحدہ جگہ رکھا، اور اس کے 2 نوکر تھے، بنا اور ریکاب۔ یہ انبیر اور مفیبوست کی طرح تھے، لیکن جب انہوں نے جان لیا کہ داؤد ہی حکومت کرے گا تو انہوں نے سوچا کہ اشبوشت سے جان چھڑا لی جائے، اس لیے وہ اس کے گھر میں داخل ہوئے جب وہ سو رہا تھا، اور اسے مار کر سر کاٹ دیا، اور داؤد کے پاس اس کا سر لائے، داؤد کو چاپلوسی کے لیے۔ داؤد کی چاپلوسی کے لیے؟ بالکل، چاپلوسی کے لیے۔ ان کا خیال تھا کہ داؤد اس کام سے بہت خوش ہوگا، لیکن داؤد نے ان کو بہت زیادہ ملامت کی، اور اس نے ان کو قتل کروایا اور لٹکا دیا، کیونکہ انہوں نے بادشاہ کو اس کے گھر میں ہی گھس کر بستر پر مارا۔ انہوں نے بہت ہولناک جرم کیا تھا جس کی ان کو یہ سزا ملی۔ اگر ہم ان 2 اشخاص سے عملی سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اشبوشت کو قتل کیا، جو داؤد کی طرف ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ داؤد ہی بادشاہی کرے گا، یہ بات ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ چاپلوسی اور بدلے سے انکار۔ داؤد کبھی بھی بدلہ لینے والا نہیں تھا۔ اس نے ساؤل سے یا ساؤل کی اولاد سے کوئی بدلہ نہ دیا۔ اس نے انبیر سے کوئی بدلہ نہ لیا جو کہ ساؤل کی فوج کا سردار تھا، بلکہ اس نے خود کو مسلسل اس کے تابع کیا، جو کہ ہمیشہ راست فیصلے کرتا، اور یہی بات ہم سب کے لیے درست ہے۔ یقیناً اصول پر قائم رہتے ہوئے، نہ کہ حالات کے بدلنے کے ساتھ اصول بدلنا۔ بالکل، یہ قیمت ہے اعلیٰ سطح پر صحیح۔ جانے کی۔ میں اپنے نظریے کو بدل دوں، اور اس لیے کہ وہ ایک گروہ جیت رہا ہے۔ موجودہ دور میں ہم ایسا بہت دیکھتے ہیں، جب بادشاہ آتا ہے تو سب اس کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن اسے اکیلا چھوڑنے کے بعد یا جب وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اور آ جاتا ہے تو وہ اس کی خامیاں گنواتے ہیں اور دیکھیں نئے شخص اصولوں اور کے ساتھ ہو نظریات جاتے کی ہیں۔ تبدیلی۔ جی بالکل ٹھیک کہا۔ ڈاکٹر فیاض، 5ویں باب میں داؤد کی زندگی میں ایک اچھا واقعہ ہے۔ لکھا ہے، تب اسرائیل کے سب قبیلے حبرون میں داؤد کے پاس آ کر کہنے لگے، دیکھ ہم تیری ہڈی اور تیرا گوشت ہیں، اور گزرے زمانے میں جب ساؤل ہمارا بادشاہ تھا تو ہی اسرائیلیوں کو لے جایا اور لے آیا کرتا تھا، اور خداوند نے تجھ سے کہا کہ تو میرے اسرائیلی لوگوں کی غلہ بانی کرے گا اور تو اسرائیل کا سردار ہوگا۔ غرض اسرائیل کے سب بزرگ حبرون میں بادشاہ کے پاس آئے، اور داؤد بادشاہ نے حبرون میں ان کے ساتھ خداوند کے حضور عہد باندھا، اور انہوں نے داؤد کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ باب کے شروع میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کے تمام قبیلوں نے داؤد کو بادشاہ تسلیم کیا۔ آپ اس بات میں کیا دیکھتے ہیں عارضی طور پر داؤد کی زندگی میں، اور نبوتی طور پر یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ دراصل یہ ایک نیا دور تھا، نہ صرف داؤد کی زندگی میں بلکہ خدا کے لوگوں کی زندگی میں بھی، جب داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے مسح کیا گیا۔ داؤد نے حبرون میں 7 سال اور 6 مہینے سلطنت کی، اور پھر اس نے 33 سال یروشلم پر حکومت کی، اور تمام قبیلے اسے بادشاہ کے طور پر مسح کرنے آئے۔
اور پھر وہ 40 برس تک سلطنت کرتا رہا۔ میں کہوں گا کہ 40 کا عدد بہت اہم عدد ہے اور یہ خدا کے کلام میں مکمل آزمائش کا عدد ہے۔ اور داؤد کی سلطنت خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی جو کہ پوری دنیا پر ہوگی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور خاص طور پر وہ اپنے پرانے لوگوں پر حکومت کرے گا، اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ سلطنت راستی اور امن کی سلطنت ہوگی۔ لیکن ابتدائی آیات میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہماری توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی علامت اور تشبیہ ہے۔ مثلاً قبیلوں نے کہا، دیکھ ہم تیری ہڈی اور تیرا گوشت ہیں، اور یہ بات ہمیں مسیح اور کلیسیا کے درمیان تعلق کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں۔ لیکن نہ صرف یہ، انہوں نے چند اور اصطلاحات استعمال کیں جو کہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ انہوں نے کہا، تو ہی اسرائیلیوں کو لے جایا اور لے آیا کرتا تھا، اور خداوند نے تجھ سے کہا کہ تو اسرائیلی لوگوں کی گلابانی کرے گا اور تو اسرائیل کا سردار ہوگا، اور انہوں نے داؤد بادشاہ کو مسح کیا۔ یہ ہمیں داؤد کی یاد دلاتی ہیں، اور واقعی وہ ایک چرواہا تھا، اور ساؤل کے دنوں میں وہ ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ لیکن یہ اظہار بیان حیران کن طور پر مسیح پر لاگو ہوتا ہے، جو کہ چرواہا ہے اور وہ ایک سردار ہے، اور وہ ایک دن بادشاہی کرے گا۔ صحیح، یعنی بات یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہے جو کہ مستقبل میں تمام روئے زمین کا بادشاہ ہوگا۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، کس کا سوال ہے؟ سوال کیجئے۔ میرا سوال ہے، جی، ہم نے 5ویں باب میں پڑھا کہ اسرائیل کے تمام قبائل حبرون میں آئے اور داؤد کو بادشاہ کے طور پر مسح کیا، اور وہ پہلے 2 مرتبہ بادشاہ کے لیے مسح کیا گیا، پہلے سیموئیل کے 16ویں باب میں اور دوسرے سیموئیل کے 2 باب میں۔ لہٰذا اس بات کا مقصد کیا ہے؟ یقیناً 3 مرتبہ۔ کیا یہ پہلی اور دوسری مرتبہ کافی نہ تھا؟ 3 مرتبہ مسح کرنے کا کیا مقصد ہے، یہ بتائیے۔ یقیناً ہم نے پہلے بھی یہ سمجھا ہے کہ مسح کرنے اور کسی کو کسی خاص کام کے لیے چننے کا کیا مطلب ہے، اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا تاکہ وہ اپنا مقصد پورا کرے۔ پہلی مرتبہ خدا نے سیموئیل کو بھیجا کہ داؤد کو مسح کرے، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف بادشاہ چنا ہے۔ اور جب داؤد آیا، خداوند نے اسے بتایا، اٹھ اور اسے مسح کر، کیونکہ وہ یہی ہے، اور یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہ خداوند کا انتخاب تھا کہ داؤد بادشاہی کرے، اور ایسا بادشاہ تھا جو کہ خداوند کا چناؤ تھا اور خدا کے دل کے وہ موافق تھا۔ 2 باب میں وہ بادشاہی کے تخت پر بیٹھے بغیر کافی عرصہ تک رہا۔ وہ بادشاہ کے طور پر مسح کیا گیا، لیکن اسے رد کیا گیا جب تک کہ ساؤل بطور بادشاہ زندہ رہا۔ جب ساؤل مر گیا تو اس کے بھائیوں نے اور یہودا کے لوگ آئے اور اسے بطور بادشاہ مسح کیا۔ اس طرح انہوں نے اس کو مسح ہونے کی تصدیق کی اور وہ چنا گیا تاکہ خدا کی مرضی سے مقرر کیا گیا کہ اسرائیل پر بادشاہی کرے۔ یعنی مسح کیا جانا مسح کیے گئے شخص کی نقل تیار نہیں کرتا۔ دیکھیں، یہ بلکہ پہلے جی، ٹھیک مسح ہے۔ کی تصدیق ہے۔ وہ سب جانتے ہیں کہ یہ خدا کا انتخاب ہے، اور اس کی تاریخ گواہ ہے کہ اگرچہ جب اسے رد بھی کیا گیا، اس نے خداوند کے لوگوں کو بچایا اور خداوند کے لوگوں کی خدمت کی اور ان کا خیال رکھا۔ 2 باب میں یہودا کے لوگوں نے اسے مسح کرتے ہیں، اور اشبوشت اور انبیر کی موت کے بعد اسرائیل کے تمام قبیلے اور اسرائیل کے تمام لوگ جمع ہوئے، اور داؤد کو تمام لوگ اور اسرائیل کے بادشاہ کے لیے مسح کیا گیا۔ 5ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں، اور میں اسے خداوند یسوع مسیح کی عدالت کے طور پر دیکھتا ہوں۔ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اسے 3 مرتبہ مسح کیا گیا تھا۔ بتائیے وہ کیسے؟ پہلا مسح امثال اس کے 8ویں باب میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی۔ اس سے پہلے کہ زمین تھی
یسایہ اس کا 61 باب میں خدمت کے لیے مسح کیا گیا۔ خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ میں حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ اور تیسری مرتبہ بادشاہی کے لیے مسح، اور ہم اسے زبور 2 میں دیکھتے ہیں، میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں۔ یقیناً ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ امثال 8 میں اور زبور اور یسایہ میں دیکھتے ہیں تو ہم خصوصی طور پر لفظ مسیح کو دیکھتے ہیں، تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ ان حوالہ جات میں سے اس لفظ کی تلاش کرے اور سوچے کہ ہم نے اس کے تعلق سے کیا کہا ہے، کیونکہ پرانا عہد نامہ اور اس کی علامات اور پیشن گویا مسیح کا نشان ہے یا مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ لفظ مسیح کا مطلب ہے کہ مسح کیا گیا، مقرر کیا گیا، چنا ہوا، جس کی مدد کی گئی۔ پطرس نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ جب اس نے یہودا پر سلطنت کی تو پہلی مرتبہ میں دیکھتا ہوں یہ اس کی سلطنت کا عکس ہے جو کہ اسرائیل پر ہے، جسم کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار اور یہ سے۔ مستقبل میں ہے۔ اور یہ مستقبل میں ہے، یقیناً وہ اسرائیل پر بادشاہی کرے گا، اور پھر جب تمام لوگ اسے مسح کریں گے اور بادشاہ بنائیں گے تو یہ اس کی پوری دنیا پر بادشاہی ہوگی۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا اور اس کا نام واحد ہوگا، یقیناً۔ تمام اہل زمین پر ایک عظیم یہ بادشاہ۔ الفاظ مسیح اور اس کی سلطنت کے لیے ہیں جو مستقبل میں اپنے لوگوں یعنی اسرائیل پر کرے گا اور تمام روئے زمین پر شاہ عظیم ہوگا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فیاض، داؤد کو اسرائیل کے تمام قبیلوں نے مسح کیا۔ میں سوچتا ہوں اس نے کون سے اقدامات کیے کہ وہ بادشاہی کا نفاذ کرے اور اسے قائم کرے؟ پہلا قدم یہ تھا کہ حبرون کی جگہ وہ مالک کے لیے مناسب دارالخلافہ کا انتخاب کرے، اور اس لیے وہ اپنی آنکھیں یروشلم کی طرف لگاتا ہے۔ اور یہ ابراہم کے دنوں سے خدا کے لوگوں کے لیے ایک تاریخی اور ایک اہم جگہ رہی ہے، اور اس وقت یروشلم یبوسیوں کے ہاتھ میں تھا جو کہ اس شہر کے اصل باشندے تھے، اور انہوں نے اسے فتح کیا، اور اس وقت یروشلم کا نام سیہون تھا۔ اور دراصل سیون نام یروشلم کے لیے ایک نبوتی نام تھا، لیکن سیون 2 اہم چیزوں سے تعلق رکھتا تھا۔ پہلی چیز اس کا تعلق حکومت سے تھا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں، اور جو نام حکومت سے جڑا تھا وہ سیون تھا، اور اس کے علاوہ اس کا تعلق فضل سے بھی ہے۔ اور عبرانیوں کے 12ویں باب سے ہم سمجھتے ہیں، بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس آئے ہو، یعنی سیون کا تعلق حکومت سے ہے اور اس کا تعلق فضل سے بھی ہے، اور یہ داؤد کے دارالسلطنت کے لیے بہت مناسب جگہ تھی۔ اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ لفظ سیون کا اس تعلق سے استعمال کیا گیا۔ جی، داؤد اور دارالسلطنت کو پوری بائبل تبدیل مقدس کرتا میں ہے۔ پہلی مرتبہ لفظ سیون کا ذکر نظر آتا ہے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر محیب، داؤد کے اعتراف کے بادشاہ جان گئے اور انہوں نے اسے تحائف اور مبارکباد بھیجی۔ ان میں سے ایک سور کا بادشاہ ہیرام تھا، لہٰذا میں 11ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اور سور کے بادشاہ ہیرام نے ایلچیوں کو اور دیودار کی لکڑیوں اور بڑھئیوں اور معماروں کو داؤد کے پاس بھیجا، اور انہوں نے داؤد کے لیے ایک محل بنایا۔ اور داؤد کو یقین ہوا کہ خداوند نے اسے اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قیام بخشا، اور اس نے اس کی سلطنت کو اپنی قوم اسرائیل کی خاطر ممتاز کیا۔ پھر 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور حبرون سے چلے آنے کے بعد داؤد نے یروشلم سے اور ہر میں رکھ لیں اور بیویاں کیں، اس حصے کے آخر میں جو کہ اس کی نسل کے تعلق سے ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی سلطنت پھیلنے لگی، اور اس نے بہت ساری بیویاں کیں۔ کیا خدا کے مطابق بہت سی بیویاں کرنے کا مطلب داؤد کے لیے فائدہ مند تھا یا اس کے لیے خطرے کی بات تھی؟ بلا شبہ داؤد کو سربلندی اور عزت ملی، جیسا کہ کلام میں اس کے تعلق سے لکھا ہوا ہے، اور اعتراف کے بادشاہ بھی اس کی تعریف کرنے لگے، جیسا کہ سور کے بادشاہ نے اظہار کیا۔ اس نے دیودار کی لکڑی بھیجی جو کہ داؤد بادشاہ کے محل کی تعمیر کے لیے ضروری تھی۔ انہوں نے اس کی عزت اور اس کا خوف رکھا، اور وہ اس بادشاہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا چاہتے تھے، لیکن افسوس کہ جب وہ پرسکون ہو گیا تو یقیناً یہ اس کی زندگی کا کمزور پہلو تھا کہ اس نے بہت سی بیویاں کی، اور یہ بات اس کے لیے بہت سی مشکلات اور مسائل کا باعث بنی۔ جن دنوں میں اسے رد کیا گیا تھا تو تب بھی اس کے 7 عورتیں تھیں، یعنی ایزابل اور اخیونم، اور جب وہ حبرون میں سلطنت کرنے لگا تو اس نے مزید شادیاں کی اور اس کی اولاد پیدا ہوئی، اور جب وہ یروشلم گیا اور مزید شادیاں کی، اور اس کی بہت سی بیویاں تھیں حرم میں اور بچے تھے۔
بلا شبہ یہ خدا کا ارادہ نہ تھا، اور استثنا 17ویں باب میں حکم واضح تھا کہ بادشاہ بہت سی بیویاں نہ کرے، لیکن داؤد کی زندگی میں یہ ایک کمزور پہلو تھا۔ تو بھی کلام میں داؤد کے 2 اہم بچوں کا ذکر ہے جو کہ یروشلم میں پیدا ہوئے، ایک بیٹا ناتن اور دوسرا بیٹا سلیمان۔ یہ دونوں یروشلم میں پیدا ہوئے۔ داؤد کی تمام تر غلطیوں کے باوجود ان دونوں کا ذکر نئے عہد نامے میں بھی ملتا ہے، اور سیموئیل کی نسل سے مسیح پیدا ہوا، یعنی جسم کے اعتبار سے، اور وہ مریم کے شوہر یوسف کا پردادا تھا، اور جی ناتن کی نسل سے جو کہ سلیمان کا بھائی تھا مقدس مریم پیدا ہوئی، اور یہ دونوں داؤد کی نسل سے تھے۔ مریم یا یوسف دونوں کی طرف سے جسم کے اعتبار سے مسیح داؤد کی نسل سے پیدا ہوا تھا۔ تاکہ وہ قانونی طور پر تخت کا وارث ہو۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ یبوسی کون تھے اور ان کے الفاظ داؤد کے لیے کیا معنی رکھتے تھے؟ جب تک تو اندھوں اور لنگڑوں کو نہ لے جائے یہاں نہیں آئے گا۔ جی، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یبوسی کون تھے اور یہ کہ ان کے الفاظ داؤد کے لیے کیا معنی رکھتے تھے۔ یبوسی ان 7 لوگوں میں تھے جب خدا کے لوگ وعدے کی سرزمین میں داخل ہوئے، اور خداوند نے یشوع کو حکم دیا کہ ان کو تباہ کرے اور اس ملک سے نکال دے، لیکن افسوس کہ خدا کے لوگ انہیں نکالنے میں ناکام رہے، اور ان کے نام کا مطلب ہے پاؤں سے کچلے گئے۔ اور یہ لوگ یروشلم اور سیون میں موجود تھے اور وہاں رہتے تھے، اور اس کا ایک نبوتی مطلب ہے کہ یروشلم غیر قوموں کے ہاتھوں پامال ہوتا رہے گا جب تک کہ مسیح آ کر سلطنت نہ کرے۔ لیکن ان الفاظوں کا مطلب جو انہوں نے داؤد سے کہے جب داؤد وہاں قدم جمانا چاہتا تھا، جو کہ یروشلم کا سب سے اونچا حصہ تھا، انہوں نے تمسخر سے کہا کہ وہاں نہیں آنے پائے گا، اور کہا کہ ہم اس کا دفاع نہیں کریں گے اور نہ ہی اپنے جنگجو آدمی وہاں بھیجیں گے۔ ہم لنگڑوں اور اندھوں کو وہاں رکھیں گے اور تم اندر آ نہیں پاؤ گے جب تک کہ تم پہلے اندھوں اور لنگڑوں کو شکست نہ دے دو۔ اسی لیے وہ داؤد کا تمسخر اڑانے لگے، اور اسی لیے وہ سیون پر حملہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اور اس وقت تک لشکر کے لیے کوئی سردار مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے اس نے کہا وہ نالے کو جائے، اور وہ منصوبہ تیار کرتا ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کو بھیج کر اس قلعے کو لے، یعنی اپنے فوجیوں کو نالے سے گزارے جو کہ اس قلعے کے لیے خوراک کی فراہمی تھی۔ اور اس نے کہا جو کوئی یبوسیوں کو مارے وہ نالے کو جائے اور ان لنگڑوں اور اندھوں کو مارے جن سے داؤد کے جی کو نفرت ہے۔ یہاں وقفہ ہے، لیکن یہ وقفہ پہلی تواریخ کے 11ویں باب کی 6 آیت میں ختم ہو جاتا ہے۔ جو کوئی پہلے یبوسیوں کو مارے وہ سردار اور سپاہ سالار ہوگا، اور یہ کون تھا؟ اور یہ وہ ہے جو فتح مند ہوگا اور فتح مند ہوا، اور حملے میں رہنمائی کی اور قلعے پر قبضہ کیا، اور یہ در حقیقت یوآب تھا، اور سیون کے اس قلعے کو فتح کرنے پر وہ سردار بن گیا۔ اس کے بعد اندھوں اور لنگڑوں سے داؤد کو نفرت تھی کیونکہ وہ اس کے تمسخر کا باعث بنتے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ داؤد نے فضل کا مظاہرہ کیا کیونکہ ان میں سے ایک سے وہ محبت رکھتا تھا، یعنی یونیتن کی خاطر، کیونکہ اس کا بیٹا تھا جو کہ لنگڑا تھا، اس لیے اس نے اس پر فضل ظاہر کیا، اگرچہ کہ داؤد کو اندھوں اور لنگڑوں سے بہت نفرت تھی۔ اور یہ سب مسیح کے تعلق سے ایک نبوتی عکس ہے، مثلا جس کا ذکر متی کے 21ویں باب میں ہے۔ جب وہ ہیکل میں داخل ہوا اسے صاف کیا اور کاروبار کرنے والوں اور کبوتر بیچنے والوں کو نکال دیا، لیکن اندھے اور لنگڑے اس کے پاس ہیکل میں آئے اور اس نے ان کو شفا دی۔ لوکا 14 میں شادی کی ضیافت میں جب سب لوگ عرض کرنے لگے تو گھر کے مالک نے نوکروں سے کہا کہ جلدی شہر کے بازاروں اور کوچوں میں جا کر غریبوں، لونجھوں، اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لیا۔ یہ خدا کے فضل کا عکس ہے جو کہ بدترین لوگوں پر ظاہر ہوا، جن کی حقارت کی گئی خداوند یسوع کے دور میں فضل نے ان کو قبول کیا۔ ڈاکٹر محیب، ان تمام واقعات کے بعد تمام فلسطینیوں نے داؤد کے بارے میں سنا اور اس کے خلاف منصوبہ بنایا اور اس کے مقابلے کو نکلے۔ 17ویں آیت سے لکھا ہے، اور جب فلسطینیوں نے سنا کہ انہوں نے داؤد کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے، اور سب فلسطی داؤد کی تلاش میں چڑھے اور داؤد کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور فلسطی آ کر رفائیم کی وادی میں پھیل گئے۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، تب داؤد نے خداوند سے پوچھا
کیا میں فلسطینیوں کے مقابلے کو جاؤں؟ کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا؟ خداوند نے داؤد سے کہا، جا، کیونکہ میں ضرور فلسطینیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ 22ویں آیت۔ کچھ عرصے بعد فلسطی دوبارہ آتے ہیں، اور فلسطی پھر چڑھ آئے اور افائم کی وادی میں پھیل گئے۔ اور جب داؤد نے خداوند سے پوچھا تو اس نے کہا، تو چڑھائی نہ کر، ان کے پیچھے سے گھوم کر توت کے درختوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر۔ اس نے خداوند سے 2 مرتبہ پوچھا، ایک دفعہ کہا جا، دوسری دفعہ اس نے منع کیا۔ داؤد کی زندگی کی اس حالت کے بارے میں بتائیں۔ پہلی چیز کہ اس نے خداوند سے دریافت کیا اور خداوند نے اسے جواب دیا۔ جب داؤد سلطنت کرنے لگا تو اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان دشمنی چلتی رہی، اور جولیت کے دنوں سے داؤد کے ساتھ فلسطینیوں کی شخصی دشمنی بھی رہی تھی۔ ساؤل فلسطینیوں پر کوئی فتح حاصل نہیں کر سکا، لیکن داؤد نے بہت سے فتوحات حاصل کیے، اور یہ اس لیے کہ داؤد مسیح کی علامت ہے، اور دشمن پریشان ہو جاتا ہے جب وہ مسیح کے جلال اور مسیح کی سلطنت کے بارے میں سنتا ہے۔ مرد خدا داؤد کے روحانی اقدامات بھی تھے، اسے سکھایا گیا تھا کہ کس طرح خداوند سے رفاقت کرنا اور فیصلے کرنا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں، بلکہ ہر مرتبہ خداوند سے رفاقت کریں۔ اے میرے خداوند، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ مجھے اپنی راہ پر لے چل، میں تیری مرضی کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا۔ خداوند یسوع اور پالوس کے درمیان پہلی ملاقات میں جب وہ راہ میں اس پر ظاہر ہوا اور کہا، اے خداوند تو کون ہے؟ اور ہر مرتبہ دیکر کی نسبت فرق بات تھی۔ ہر حالات میں اگرچہ یہ ایک جیسے ہی ہوں، مجھے خداوند سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں واضح ہے کہ داؤد نے خداوند سے دریافت کیا اور خداوند نے اسے واضح طور پر جواب دیا، اور 5ویں آیت کے بعد وہ خداوند سے دوبارہ پوچھتا ہے۔ یہ تقریباً پہلے معاملے کی طرح ہی تھا، تقریباً وہی حالات تھے، وہی دشمن تھے اور وہی معاملات تھے، لیکن اس نے گزشتہ مشورات پر بھروسہ نہ کیا اور اس نے خداوند سے دریافت کیا، اور اس مرتبہ جواب فرق تھا۔ اور یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم پرانی مشورات یا گزشتہ خیال پر بھروسہ نہ کرتے رہیں جو کہ خداوند نے مجھے دیا ہے اور کامیاب ہوا تھا۔ اور اس بات کے لیے خداوند اور اس کے درمیان فوری رابطہ بہت ضروری تھا کہ وہ اس دن اور حالات کے لیے خداوند کے خیالات کو جان لیتا۔ جی بالکل صحیح، شکریہ۔ اب ہم جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ یہ بتائیے کہ ان 3 مواقعوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں جب داؤد کو مسح کیا گیا؟ یا پہلے سیموئیل اس کے 16ویں باب میں ہے، جب سیموئیل نے خود مسح کیا، اور اس کا مطلب تھا کہ خداوند نے خود داؤد کو بادشاہ کے طور پر چنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے سیموئیل اس کے 2 باب میں اسے مسح کیا گیا، لیکن صرف یہودا کے قبیلہ نے، جو کہ اس کے بھائی تھے، ساؤل کی موت کے بعد، کیونکہ وہ بادشاہ تھا، کیونکہ خداوند نے اسے مسح کیا تھا، لیکن ساؤل کے مرنے تک وہ تخت پر نہیں بیٹھا تھا۔ اس کے بعد دوسرے سیموئیل اس کے 5ویں باب میں اشبوست کی موت کے بعد تمام اسرائیل اس کے پاس آیا۔ داؤد نے اپنی سلطنت کو وسیع کیا اور قائم کیا۔ بتائیں کہ یہ بات صرف عارضی طور پر داؤد تک محدود تھی یا کیا ان باتوں کا مزید کسی اور طرف بھی اشارہ تھا؟ اس کا ایک نبوتی پہلو بھی ہے، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ یہ مسیح کی سلطنت کی علامت تھی، نہ صرف اس کے اپنے لوگوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ اور جو بات اس کی تصدیق کرتی ہے کہ دیکھ ہم تیری ہڈی اور تیرا گوشت ہیں، اور یہ الفاظ مسیح اور کلیسیا کے درمیان تعلق کے عکس کو پیش کرتے ہیں، تو یہ یسوع بطور بادشاہ اور چرواہے کا عکس ہے۔ جی، جب تک خداوند نہ آئے اور پوری دنیا پر سلطنت نہ کرے۔ تمام روئے زمین پر شاہ عظیم۔ آپ سب کا شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ میں خادمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگلی قسط میں ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، داؤد مرد غم تھا جس کا پیچھا کیا گیا، اگرچہ کہ اسے بادشاہ کے طور پر مسح کیا گیا تھا، لیکن سب نے اس کا پیچھا کیا، اور وقت آیا کہ جب وہ تخت پر بیٹھا اور سب پر بادشاہ ہونے کے لیے مسح کیا گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی علامت تھی جو کہ عظیم بادشاہ ہے، اور اگر لوگ اب اس کی حقارت کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں اسے کوئی جگہ نہیں دیتے اور لوگوں کے سامنے یا اپنے طور پر اسے کچھ نہیں سمجھتے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب خداوند یسوع مسیح بادشاہی کرے گا۔ وہ بطور بادشاہ زمین پر سلطنت کرے گا، تمام روئے زمین پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنی بادشاہی میں آئے گا تو آپ کس گروہ کی جانب ہوں گے؟ کیا آپ کلیسیا میں ہوں گے جو مسیح کے ساتھ بادشاہی کرے گی، یا آپ ان لوگوں میں ہوں گے جو کہ اس کے سامنے کھڑے عدالت کا سامنا کریں گے؟ کیونکہ ایک دن بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے گا اور لوگوں کی عدالت کرے گا۔ کیا چیز فیصلہ کرے گی کہ آپ کس گروہ کا حصہ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مسیح کو قبول کریں۔ کیا آپ مسیح کو ایمان سے اپنی زندگی کا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے؟ اگر آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ اس کے بدن کا حصہ بن جائیں گے، مسیح کی دلہن، اور آپ مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔
अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। أروح لمين غيرك يا يسوع وإنت ربي وحبيبي. أروح لمين غيرك يا يسوع وإنت ربي وحبيبي. إنت اللي تمسح لي الدموع، إنت اللي تمسح لي الدموع. إنت دوائي وطبيبي، إنت حبيبي عزي نصيبي. إنت حبيبي عزي نصيبي. أروح لمين غيرك يا يسوع، وأنا ليا مين غيرك يا يسوع. يجي لك العطشان ترويه، يجي لك اللي حزين تواسيه. يجي لك العطشان ترويه، يجي لك اللي حزين تواسيه. عندك دواء لجميع الناس، عندك دواء لجميع الناس. وكل من يطلب تعطيه. انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي. اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع. كم مرة احسنت الي، كم مرة ضمت جروحي. كم مرة أحسنت إلي، كم مرة ضمت جروحي. أنت قريب جدا ليا، أنت قريب جدا ليا. أنت حبيب قلبي وروحي. أنت حبيبي عزي نصيبي. أنت حبيبي عزي نصيبي. أروح لمين غيرك يا يسوع، وأنا ليا مين غيرك يا يسوع.